الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 39 سورۃ البقرہ. اور میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ میری نظر میں پورا قرآن انہی آیت 2 سے لے کے 39 کے درمیان اراؤنڈ آپ کو ملے گا. آیات ملیں گی، ہدایات ملیں گی، سب انہی آیات جو میں نے کہا 239. میری نظر میں یہ قرآن کا ایک آپ پریامبل کہہ لیں، جو بھی کہیں، واللہ عالم. بہرحال میری اپنی رائے ہے. آیت نمبر 40 میں پڑھنے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. آیت نمبر 40. یہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسے یا میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو یقیناً آپ اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی ترجمہ ضرور کر رہے ہوں گے. اور جب میں ترجمہ کرتا ہوں تو اس سے کمپیئر کیا کریں کہ آپ میرا ترجمہ اور آپ کا ترجمہ کتنی مماثلت رکھتا ہے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. بنی بیٹے، اسرائیل 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 لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور وہیں سے یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کے 12 بیٹوں سے. تو اللہ تعالی یہودیوں کو، تمام کے تمام یہودیوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، انعمت علیکم، جو ہم نے انعام کیا تم لوگوں پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میری عہد کو، میرے عہد کو، وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا تھا اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، جو عہد میرا ہے وہ پورا کیا جائے گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو. ٹھیک ہی ہے، ڈرو. آیت نمبر 40، اس میں یا حرف نداء ہے. بنی اسرائیل، جب حرف نداء 2 حصوں میں ہو تو آخری ٹکڑے پر زبر لگتا ہے، فتحہ لگتا ہے آخری ٹکڑے کے آخری حرف پر. یا بنی اسرائیل، لام کے اوپر فتحہ ہے. اذکروا، یہاں پر الف کے اوپر کچھ نہیں تھا، میں نے اپنی طرف سے لگا دیا دمہ. اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو. نون عین اور میم سے یہ لفظ بنا ہے. انعمتو،
ہم نے میں نے انعام کیا میں نے انعام کیا وہی لفظ ہے نون عین اور میم شکل بدل گئی انعم ہو گیا علیکم علا اور کم واضح ہے وَأَوْفُوا لفظ ہے واو فا اور یا اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں وفا پورا کرنے کو وفا کرنا تو اوفو اس کی شکل بدل گئی ہے تو پورا کرو بے عہدی میرے عہد کو عہد عین ہے دال عہد وعدہ اوفی پھر وہی وفا لفظ ہے شکل بدل گئی پھر اوفی پورا کیا جائے گا بعہدکم تمہارے عہد کو یعنی پہلے یہ کہا گیا کہ جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے وہ پورا کرو تو جو اللہ نے تم سے عہد کیا ہے وہ پورا کیا جائے گا وَإِيَّايَ یہ لفظ آپ جانتے ہیں ایاکا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ایایا مجھ سے ہی فرحبون را ہا اور با یہ ہے بیسک الفابیٹس فا تو ارحبون اس سے بن گیا ارحبون واو نون جمع کا صیغہ ظاہر کر رہا ہے تو تم سب لوگ مجھ سے ہی ڈرو ڈرنا کیا ہے میری سزا سے ڈرنا میری ناراضگی سے ڈرنا یہ آیت نمبر 40 میں نے آپ کو سنائی جو بات اب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں عربی میں ورب کو فعل کہتے ہیں آپ جانتے ہیں فا عین لام یہ بڑا اہم ہے بہت ہی اہم ہے کہ اس لفظ کو ذہن میں رکھیں فا عین لام اب تک آپ لوگوں نے یقیناً بہت سارے الفاظ کے قرآنی الفاظ کی روٹ الفابیٹس نکال لیے ہوں گے اور جو 3 حرفی لفظ ہے اس میں تو بڑا آسان ہوتا ہے نکالنا کہ وہ 3 حرف ہے پہلا حرف فا کلمہ کہلاتا ہے جو بیچ کا حرف عین کلمہ ہے اور آخر کا لفظ لام کلمہ ہے آپ لوگوں نے یقیناً بہت پریکٹس کی ہوگی مجھے یقین ہے مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں پر حروف علت ہیں الف واو یا میں سے کوئی ہے اگر 3 حرفی لفظ میں حروف علت 1 یا 2 ہیں تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جیسے وفا ابھی لفظ دیکھا آپ نے واو فا یا تو یا حروف علت ہے تو یہ بڑا اہم ہے فعل جب ہم کہتے ہیں عربی زبان میں اردو میں تو اس طرح نہیں کہا جاتا انگریزی میں بھی نہیں کہا جاتا لیکن عربی زبان میں جو کہا جاتا ہے کہ فعل 4 قسم کے ہیں 4 فعل ماضی پاسٹ ٹینس فعل مضارع پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں ملا لیں فعل مضارع اس کے بعد فعل امر فعل امر 3 ہو گیا اور اس کے بعد چوتھا ہے فعل نہیں یہ عربی زبان میں اس طرح فعل کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا فعل ماضی فعل مضارع فعل امر اور فعل نہیں
فعل ماضی مضارع تو کلیئر ہو گیا. فعل امر یہ ہے کہ وہ فعل کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے یا ریکویسٹ کر رہا ہے, وہ فعل امر ہے. فعل نہیں یہ ہے کہ کسی کام کو نہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, نہ کرو, نہیں. اردو میں ہم لوگ نہیں لکھتے ہیں تو نون ہے یہ نون لکھتے ہیں, یہاں پر نون ہے یہ ہے صرف, نہیں. یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر نکلنا, اردو میں بولتے ہیں نکلنا, فعل ورب ہے نکلنا, ٹھیک ہے نا. اب نکلا ہے یا نکلا تھا لگا دیا ہم نے تو نکلا تھا ماضی ہو گیا, نکلا ہے پریزنٹ ٹینس ہو گیا, نکلے گا فیوچر ٹینس ہو گیا. نکلو کیا ہے؟ امر ہے, حکم ہے, نکلو. اور نہیں کیا ہو سکتا ہے؟ مت نکلو. یہ الگ الگ الفاظ اس میں مل رہے ہیں الگ سے اردو زبان میں. انگلش میں بھی ایسا ہی ہے, لیکن عربی میں جیسا میں نے کہا ایک ہی فعل سے یہ فعل امر بھی بنا لیا جاتا ہے اور فعل نہیں بھی بنایا جاتا ہے. ابھی واضح ہوگا, آگے چلیں گے تو واضح ہوگا. مثال کے طور پر ضربا, ضاد را اور با, ضربا فعل ماضی ہے, اس کے معنی ہے اس نے مارا. آپ کو میں کہہ چکا ہوں فعل ماضی میں تھرڈ پرسن ملا ہوا ہوتا ہے, فاعل تھرڈ پرسن ہوتا ہے. اس نے مارا, ضربا. اس کا مضارع دیکھیں کیسے بنا ہے, ید ریبو, ید ریبو, آگے یا لگا اور فا کلمہ جو یہاں پر ضاد ہے, فا کلمہ ضاد ہے, ضربا فا کلمہ ضاد ہے, عین کلمہ را ہے اور لام کلمہ با ہے. تو ید ریبو آگے یا لگ گیا اور اس کے اوپر فتحہ آیا, اور فا کلمے کے اوپر جزم آ گیا. ید, ید ضاد ہے, یہ دال نہیں سمجھے گا, آواز ملتی جلتی ہے دونوں کی. ید ریبو, عین کلمہ را تھا, اس کے نیچے زیر لگ گیا, کسرہ آ گیا, جر لگ گیا, جو بھی کہیں, مجرور ہو گیا عین کلمہ. اب با کلمہ کے اوپر ضمہ آیا, ید ریبو. اس سے فعل امر کیا بنے گا؟ اضرب, اضرب. الف لگا اس میں, یہ الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے, لکھا نہیں جائے گا, اس پر کچھ حرکت نہیں آئے گی. لیکن اگر اس کو الگ سے پڑھیں گے تو اس کے نیچے کسرہ لگانا ہوگا. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پیچھے بھی کہ کہیں پر میں کسرہ لگا رہا ہوں, کہیں پر میں ضمہ لگا رہا ہوں. کیوں لگا رہا ہوں یہ ابھی رہنے دیں. تو الف کے نیچے کسرہ آ گیا, ضاد جو فا کلمہ ہے اس پر جزم ویسے ہی رہا, عین کلمہ جو را ہے یہاں اس کے نیچے کسرہ ویسے ہی رہا, اور لام کلمہ فعل کا لام کلمہ یہاں پر با ہے اس پر جزم لگ گیا. اضرب, اضرب. کسی کو کہا جا رہا ہے کہ مارو, اضرب, مارو, ہے نا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کسی سیکنڈ پرسن کو کہا جا رہا ہے کہ تم مارو. اب فعل نہیں آئے, منع کرنا ہے, تو اس کے پہلے فعل نہیں کیا ہوگا؟ لا تضرب,
لا تضرب، لا لگ گیا، لا کے معنی نہیں ہوتا ہے، لا نہیں، تضرب تا لگ گیا، یہاں پر یا کی جگہ تا لگ گیا ہے، مضارع میں یا تھا، یہاں تا لگ گیا ہے، تد، اور فا کلمہ کے اوپر ویسی جزم ہے، اور عین کلمہ کے نیچے ویسے ہی کسرہ ہے، را کے نیچے ویسے ہی کسرہ ہے، اور لام کلمہ با ہے اس پر جزم ہے، جیسے اضرب میں لگا جزم ویسے ہی لگ رہا ہے یہاں پر تضرب میں لگ رہا ہے جزم، لا تضرب مت مارو، تم مت مارو، تم نہیں مارو. اچھا، یہ جیسا میں نے کہا یہ فعل، فی اینڈ لام، یہ ہمیشہ رکھے اپنے ذہن میں. فعل سے مضارع کیا بنے گا ابھی آگے چل کے پتہ لگے گا. فعل کو دو طرح کے فعل ہوتے ہیں عربی زبان میں، بلکہ ہاں دو کریں. فعل معروف، فعل معروف اس کو کہا جاتا ہے جس میں فاعل کا پتہ ہو. جیسے ضربہ میں فاعل تھرڈ پرسن کوئی ہے، اس نے مارا، فاعل کا پتہ ہے، فاعل معلوم ہے، کوئی تھرڈ پرسن ہے، تو یہ فعل معروف ہوا. اور فعل مجہول، یہ جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. ضربہ سے دوریبا، ضربہ کو اب دوریبا ہو گیا، دعات کے اوپر پیش، را کے نیچے کسرہ اور با کے نیچے، با کے اوپر فتحہ، دوریبا، یہ فعل مجہول ہے. مارا گیا، کس نے مارا پتہ نہیں، وہ ایک مرد مارا گیا، یہ کہا جائے گا اس کا ترجمہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انگریزی میں ایکٹیو اور پیسیو ہوتا ہے، وہاں سینٹینس کے لیے کہا جاتا ہے، یہاں پر فعل کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے. ایک ایکٹیو ہے معروف اور دوسرا پیسیو ہے مجہول. فاعل، غور کریں، فاعل وہی فی این لام، کیا ہوا، فا کے بعد الف بڑھا دیا گیا، فاعل بن گیا. فاعل فی این لام میں فا کلمہ کے بعد الف بڑھا دیا گیا، فاعل. فاعل کیا ہے، جو سبجیکٹ ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، جو فعل کرنے والا ہے، جو ہم کر رہا ہے کام، اس کو فاعل کہتے ہیں. جیسے ضرب خالد، ضرب خالد، اب ضرب میں جو تھرڈ پرسن تھا وہ نکل گیا اور خالدن آ گیا. خالدن دال کے اوپر جو دمہ آ رہا ہے دو، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فاعل ہے. میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، فاعل کی پہچان کہ دمہ آئے گا آخری حرف پہ. تو ضرب فاعل، ضرب خالد، خالد نے مارا. مفعول، پھر دیکھیں وہی فی عین لام میں شروع میں میم لگ گیا اور عین کے بعد واو لگ گیا، مفعول. یہ آبجیکٹ جو کہتے ہیں، یہ آبجیکٹ ہے جس پر کام کیا گیا. جیسے ضرب خالد احمد، احمدہ یا احمد بھی کہہ سکتے ہیں، احمدہ. یہ آپ نوٹ کریں، خالدن پر دو دم آئے. ایسا کیوں ہے ذرا آگے چل کے معلوم ہوگا. اسی طرح احمدن
احمدن دال کے اوپر 2 زبر ہے اور الف ہے. احمدن. ضرب خالد احمدہ پڑھیں گے. خالد نے مارا احمد کو. احمد کیا ہے یہاں پر؟ فاعل، مفعول ہے. پھر عربی زبان میں بڑے سارے حرف بھی آتے ہیں جو اپنا ایک میننگ رکھتے ہیں. جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بسم اللہ، با جو تھا اللہ اسم کے پہلے با لگا ہوا تھا، یہ کیا ہے؟ حرف ہے. حروف آتے ہیں. جب بھی یہ حروف جب بھی آتے ہیں اس کو الگ اگر لکھ دیا جائے تو کوئی معنی نہیں ہوتا اس کا. لیکن جب یہ اسم کے ساتھ، ناؤن کے ساتھ یا فعل کے ساتھ آتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں. پھر یہ اپنا معنی، اس کا معنی آتا ہے، ورنہ ویسے معنی کوئی نہیں ہوتا. جیسے با ہی ہے، با زیر، با کے نیچے کسرہ بسم اللہ میں جیسے ہے، اسی طرح من ہے. من منے سے. کوئی سینس نہیں بنتا صرف سے کہنے سے، یعنی کوئی سینس نہیں بنتا. اسی طرح الہ ہے، ٹو، طرف. کوئی سینس نہیں بنتا جب تک کہ یہ کسی اسم کے ساتھ نہ ہو، جب تک اور یہ کسی فعل کے ساتھ نہ ہو. پھر ہم لوگ ضمیر پڑھ چکے ہیں، پروناؤن، اور آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا ضمیر کی 2 قسمیں، جو ایک ملی ہوتی ہیں اسم کے ساتھ، دوسری ملی نہیں ہوتی ہیں. ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. متصل ملی ہوئی، منفصل الگ الگ. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، صرف میں اس کو صرف دہرا رہا ہوں یہاں پر. مذکر غائب، غائب کے لیے، 3rd پرسن کے لیے، واحد کے لیے ہو، ہے کے اوپر پیش، کبھی زیر بھی ہوتا ہے ہو. تثنیہ کے لیے ہما، مذکر کے لیے بات کر رہا ہوں، تثنیہ کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہم. اسی طرح مؤنث کے لیے آئیں تو ہو کی جگہ ہا ہو گیا، ہا الف، ہا الف. ہا. تثنیہ کے لیے ہما، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہما ہے. یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. اور جمع کے لیے ہن، ہن، ہا نون، اور نون کے اوپر شدہ تشدید، ہن. اب مذکر حاضر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کا، کاف زبر کا. تثنیہ کے لیے کما، اور جمع کے لیے کم. یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. پچھلا حصہ نکال کے دیکھیے گا. مؤنث کے لیے کاف تو ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، کی. مذکر کے لیے کا اور مؤنث کے لیے کی. تثنیہ کے لیے کما، اسی طرح جیسے کہ مذکر میں ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے کما. اور جمع کے لیے کننا، کننا، نون کے اوپر تشدید ہے، کننا. اور متکلم کے لیے، 1st پرسن کے لیے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، یا سنگولر کے لیے آتا ہے اور پلورل کے لیے آتا ہے نا. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب آ جائیں منفصل جو الگ الگ ہیں اس کی طرف. اب میں اسی ترتیب میں اب بولوں گا نہیں کہ مذکر اور مؤنث بولوں گا نہیں. اور غائب کے لیے ہوا، ہما، ہم.
غائب کے لیے مؤنث کے لیے ہیا ہما ہننا، حاضر کے لیے انت انتما انتم، مؤنث کے لیے انتی انتما انتن، اور متکلم کے لیے انا اور نحنو۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور جان لیں، عربک گرامر اس کے دو حصے ہیں، اس کو براڈلی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ دونوں حصے کسی بھی گرامر میں ہوتے ہیں، انگلش گرامر میں بھی ہیں، لیکن اس طرح براڈلی اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ عربی گرامر میں اس کو براڈلی تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ ہے صرف، صرف علم صرف کہتے ہیں اس کو، جو صرف سے تعلق ہے۔ وہ اس کا تعلق کس سے ہے کہ جس طرح سے حروف میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اس کا علم، جیسے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ضربا سے یضربو بنا، ضربا سے ضربا الف لگا دیا، دو، اس دو نے مارا، اس دو نے مارا، ضربا اس دو نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، واو الف لگ گیا آخر میں، ان سب نے مارا۔ یہ صرف کس طرح سے الفاظ کو تبدیل کر کے معنی بدل رہے ہیں۔ اور علم نحو کہتے ہیں دوسرا نحو ہے، نون ہا واو، نحو یہ ہوتا ہے کس طرح سے کمپوز کیا جائے گا سینٹینس کو، کس طرح ناؤن ورب یا حرف کس طرح سے اس کو کمپوز کیا جائے گا، فاعل کو مفعول کو کیسے کمپوز کیا جائے گا ٹو میک اے سینٹینس وچ مینس سم تھنگ، جو انٹیلیجنس کو ظاہر کرے، اس لیے کہ پتہ لگے کہ ہاں یہ کوئی میسج دے رہا ہے مجھے، تو یہ اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ یہ اب تک تو آپ لوگ اچھی طرح جانی گئے ہیں کہ کیسے تین لفظ سے تین بیسک الفابیٹس کیسے نکالتے ہیں، اور یہ پھر وہی فعالہ کے وزن پہ نکلے گا، فعالہ کے وزن پہ، یاد رکھیں یہ فعالہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسی کے وزن پہ نکلے گا۔ جیسے حامد، روٹ الفابیٹ ہا میم دال، محمود روٹ الفابیٹ ہا میم دال، سب میں دیکھیں موجود ہے یہ۔ محمد ہا میم دال، یہ اصل جو حروف ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں اسی طرح، اور اس طرح آپ نے بہت سارا پریکٹس بھی کیا ہوگا۔ اس میں کئی بار حروف زائد بھی آتے ہیں، زیادہ اس میں جیسے ابھی یہاں آپ نے دیکھا حامد میں الف زائد ہے، یہ حروف زائد ہے، حرف زائد ہے، حامد الف لگ گیا، حرف زائد ہے۔ محمود، اس میں حرف زائد کون ہے؟ شروع کا میم اور وہ بعد کا بیچ درمیان کا واو، حروف زائد ہے۔ یہ سب باتیں اچھی طرح سمجھ کر کے اور اس کو سمجھنا ہے، اور یہ یاد بھی رکھنا ہے یہ ٹرمز کہ حروف زائد کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح محمد، شروع میں میم لگ گیا اور درمیان میں جو میم ہے اس پر شدہ لگ گیا، دو میم آ گیا، محمد، محمد، جہاں پر دو میم ہے اس لیے اوپر میں تشدید ہے، شدہ لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ حروف زائد ہیں۔ یہ وزن، اوزان کافی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ وزن، اس کا وزن کیا ہے؟ وزن سے مراد وہی ہے فعالہ کے، وزن چیک کرنے کے لیے
فا عین لام وہیں جاتے ہیں. ابھی آگے میں بتاؤں گا اور بھی کہ وہاں سے وزن کا پتہ لگتا ہے. اگر 3 حرفی لفظ ہے اور اس میں اگر کچھ مزید بھی آ گیا تو آپ اس سے دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ جیسے ابھی ہوا ہم لوگوں نے دیکھا لفظ حمادہ تھا, اس سے کیسے بنا حامد, محمود اور محمد. اس کو اور سمجھنے کے لیے سمجھیں, کبورا, کبورا, کبورا یہ کس وزن پہ ہے؟ فاولا, فاولا. کبورا کس وزن پہ ہے؟ فاولا. فا کلمہ کے اوپر جیسے اس میں ہے فتح ہے, اس پر ہم نے فتح ڈال دیا. کبورا میں با کلمہ کے اوپر یعنی عین کلمہ کے اوپر دمہ ہے تو عین کلمہ پر وہاں پر دمہ ڈال دیا. اور کبورا را یہ لام کلمہ ہے, یہاں پر فتح ہے, اس میں فتح ڈال دیا تو فاولا. وزن اس کا کیا ہے؟ فاولا. اسی طرح جیسے کبیر تو کیا ہوگا؟ کبیر کا بارہ ہے نا, بیسک ہے تو ہو جائے گا فعیل. فعیل عین کے بعد یا لگ گیا, وزن کہاں سے نکلا؟ فعیل. اسی طرح تکبیر, تکبیر وزن کہاں سے نکلے گا؟ تفعیل, تفعیل. غور کریں میں فعالہ میں سب تبدیلی کر رہا ہوں. فعیل, تفعیل. حروف جر پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. غالباً حروف جر کل کے کل جو ہیں غالباً, آئی ایم ناٹ شیور, 17 تو ہیں, 17 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں, 17 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. اب میں یہ حروف جر میں آپ کو بتا رہا ہوں, نوٹ کریں. با حرف جر ہے, تا حرف جر ہے, تا کے اوپر فتح, با کے اوپر فتح یا جو بھی ہو. با کے نیچے کسرہ بھی ہو سکتا ہے, ہوتا ہی ہے, بلکہ اکثر ہوتا ہی کسرہ ہی ہوتا ہے. بہرحال اردو میں آپ کو بتاتا ہوں. بے تے, کاف, کاف چھوٹی کاف, کاف. واو, منزو, منزو, میم نون زال, منزو, منزو. اور مز, یہ لفظ قرآن میں بہت ہی کم آیا ہے. یہ انگریزی میں اس کے لیے ایکویلنٹ ورڈ سنس ہو سکتا ہے, سنس. ہی از ایبسنٹ سنس سو اینڈ سو. تو 2 لفظ ہو گئے, منزو اور مز, زال کے ساتھ ہیں. ایک میں بیچ میں نون ہے, دوسرے میں نہیں ہے. خلا, خا لام الف, خلا. اس کے معنی ایکسپٹ بھی, ایکسپٹ سوائے. ربا, ربا را کے اوپر پیش دمہ, با کے اوپر تشدید اور فتحہ. ربا, ربا. اس کے معنی ہے پاسبلی, پاسبلی ممکنات ہے, ممکن. اب تک میں آپ کو 9 الفاظ گنا چکا ہوں. 10واں ہاشا, ہاشا. یہ ایک ایکسپریشن ہے, جیسے ہم لوگ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں او, ہے نا, اسی طرح کا ہے یہ ہاشا. 11واں من, میم نون من. 12واں
ادا عین دال الف دا ادا. اس کے معنی بھی سوائے کہ یہ الفاظ جو کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں بہت کم استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر, صرف نالج کے لیے جان لیں اس کو. فی ہم لوگ بہت بار پڑھ چکے ہیں, فا یا فی. ان این نون ان کے معنی بھی سے ہوتا ہے. بہرحال یہ ذرا معنی اس کا ذرا بدل جاتا ہے کئی بار. بہرحال این نون ان. الا یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. الا عین لام اور یا الا. حتی اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں حتی, یہاں تک کہ. حتی ہا تا کے اوپر شدہ اور یا حتی یا پر کھڑا زبر حتی. الا الف لام یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں. یا الف الا, الف کے نیچے کسرہ ہے, لام کے اوپر جو ہے فتح ہے اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے. الا غرض کے یہ 17 ایسے حروف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. یہاں سے حروف جر کا پتہ, جب بھی یہ حروف آئیں گے اسم کے پہلے یا فعل کے پہلے تو وہ آخری حرف کو مجرور کر دیں گے, مطلب آخری حرف پر کسرہ ہو جائے گا. اسی طرح حروف عاطفہ ہیں. عاطفہ یعنی دو کلمے کو ملانے والے, دو کلمے کو ملانے والے جو حروف ہیں استعمال کرتے ہیں وہ ہیں. جیسے واو حروف عطف ہے, واو اینڈ اور حروف عطف ہے. یہ حروف عطف کی تعداد یہاں پر 9 بتائی گئی ہے. نوٹ کریں, پہلا واو کے اوپر زبر, دوسرا فا کے اوپر زبر, فا کے معنی تو ہم لوگ کرتے رہیں. ثم 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 پھر, ثم سے اور میم, میم کے اوپر تشدید, ثم پھر. او یا انگریزی میں اور. حتی یہ بھی اس میں بھی آیا, حرف جر میں بھی آیا, یہاں بھی آ رہا ہے. حتی یہاں تک کہ, یہ حرف عطف ہے بھی ہے. لا نہیں, بل جس کے معنی ہوتا بلکہ, ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں بلکہ وہ ایسا ہے. نہیں وہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ایسا ہے. بل. لیکن ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں لیکن, عربی میں ہوتا ہے لیکن. لا کے اوپر کھڑا زبر ہے, کاف کے نیچے کسرہ ہے, نون کے اوپر جزم ہے. لیکن یہ سب کے سب حروف عطف کہلاتے ہیں, ملانے والے, ایک کو دوسرے سے, پچھلے کو اگلے سے ملانے والے حروف ہیں. یہ بھی جان لیں, حروف استفہام. استفہام کیا ہے؟ سوال. وہ حروف جو آتے ہیں جب سینٹینس میں تو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ سوال ہے. نوٹ آف انٹروگیشن جیسے ہم کہتے ہیں نا, لگاتے ہیں نشان نوٹ آف انٹروگیشن کا, تو عربی میں تو نہیں لگایا جاتا. جملے کی تشکیل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے. مثلا الف کے اوپر زبر آ, جس کے معنی ہوتا ہے کیا.
پڑھ چکے ہیں یہ ہم لوگ پیچھے. انذرتہم پیچھے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 6 میں سورۃ البقرہ. حل ہے لام حل. حل مانے کیا؟ من میم نون میم کے اوپر زبر ہے. پہلے من تھا وہ حرف جر, یہاں میم کے اوپر زبر ہے. من کون؟ کون؟ من. ما میم الف. یہ دو معنی اس کا آپ جانتے ہیں. ایک تو کیا ہوتا ہے معنی واٹ, اور دوسرے ہوتا ہے جو. جب یہ ماں کیا کے معنی میں آیا ہے تو حروف استفہام ہے. ماذا یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ما میم الف ما زال اور الف ماذا. اس کے معنی بھی کیا ہے؟ لما 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 لام کے نیچے زید میم کے اوپر زبر. لما کیوں, یہ کس لیے. متا میم تے اور یہ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے. متا کب. متا کے معنی ہوتا ہے کیا؟ کب. جیسے کوئی چلا گیا تو پوچھنے والا پوچھتا ہے متا, وہ کب گیا. ایانا ایانا الف کے اوپر فتح, یا کے اوپر شدہ ہے اور زبر ہے. ایانا اس کے معنی بھی کب بھی ہوتا ہے. کب. اینا الف یا نون, یا کے اوپر جو ہے جزم ہے. اینا اینا یہ اس کے معنی ہوتا ہے کہاں. اینا کیفا کیفا کاف یا فا. کاف کے اوپر فتح, یا کے اوپر جزم اور فا کے اوپر فتح. کیفا کیسے. ان ان الف نون اور یہ, اور نون پر شدہ ہے اور کھڑا زبر ہے. ان ان کہاں. ویئر جس کو کہتے ہیں انگریزی میں. کم کاف میم کم کتنا. کم کے معنی ہوتا ہے کتنا. بازار میں عام طور سے ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کم یہ کیسے ہے, کتنے کا ہے. ایو الف یا کے اوپر شدہ اور پھر اس پر دمہ. ایو کون سا. میرا خیال ہے کہ میں یہاں پر رکتا ہوں. انشاءاللہ تین ٹرم جان ہی لیں. وہ بھی اسم جامد. اسم جامد اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی دوسرے لفظ سے نہ نکلا ہو, وہ ہمیشہ اسی شکل میں رہتا ہو, وہ اسم جامد ہے. جامد آپ جانتے ہیں, جامد کہتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں. جمود جمع ہوا, اس میں حرکت نہیں, تو اسم جامد. اور پھر ہوتا ہے ایک اسم مشتق. اسم مشتق وہ ہے جو کہیں سے نکالا گیا ہے, وہ اسم مشتق کہلاتا ہے.
عام طور سے یہ مصدر سے نکالا جاتا ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مصدر کا ذکر میں کر چکا ہوں. جیسے فعل کا مصدر ہے فعلن، فعلن مصدر ہے. اسی طرح تیسرا اسم مصدر، اسم جامد، اسم مشتق اور اسم مصدر. یہیں طرح رکھیں. انشاءاللہ اگلی بار مزید بات ہوگی. آج عید کا دن ہے، کسی نے کہا کہ عید کے دن پڑھائی، یہ پڑھائی نہیں ہے، اللہ سے قربت کا راستہ ڈھونڈنا ہے. ہم پڑھ نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے ہیں، ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم سیکھنے کے راستے پر نکلا وہ جنت کے راستے پر نکلا. علم سیکھنے والے کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ عید کے دن کی پڑھائی نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ اللہ کے قرب کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قریب کریں. اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.